نئی کربلا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اب فوج اشکیاں جناب حسین کو شہید کرنے کے بعد اب یہ فوج خیموں کی جانب بڑھتی ہے۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے شام غریباں گزاری۔ 10 محرم گزر گئی جب 11 محرم کو سوئے شام سے دارہی دریا کی طرف دیکھ کر یہ زینب پکاری، عباس نہ مر جائے یہ بھتیجی تمہاری۔ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی۔ زینب کربلا کے صحرا میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں۔ اور اب اس لوٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ آپ نے جس عزم راسخ جذبہ، ایثار، ذوق، جہاد، صبر، استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفے کا فاصلہ 56 میل کا ہے۔ جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی، کوفے کی شہزادی، اور جب یہ قافلہ جا رہا ہے، کوفے کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے کہ نو کے نزا پر سارے شہیدوں کے سر بلند ہیں۔ بے سر لاشوں کو بنی اسد کے لوگوں نے دفنا دیا۔ شہیدوں کے سر اب کوفہ پہنچے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، ظلم آگے بڑھتا ہے، ظلم آگے بڑھتا ہے۔ ابن زیاد نے سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی۔ اللہ اکبر! وہ ایک چھڑی سے آپ کے لبوں پر ضرب لگانے لگا۔ یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہیں گیا۔ کہنے لگے، ارے یہ وہ لب ہے جس پر میں نے خود رسول خدا کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں کہنے لگا، ارے اگر مجھے تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں بھی ابھی قتل کر دیتا۔ اب اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، جہاں کی شہزادی زینب۔ وہاں کا عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ لوگ تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں بعض کو اصل واقعے کا پتہ ہے، بعض بے خبر ہیں۔ حکومت کے بیان پر اعتبار کر رہے ہیں۔ حکومت نے بیان دیا کہ مخالفین اسلام کی ایک جماعت کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ جو مخالفین اسلام تھے، جنہیں ہم نے مار دیا تھا، یہ ان کے گھر والے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ یہ منظر سوچیں، شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ آگے آگے شہیدوں کے سر ہیں، پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد۔ پھر ابن زیاد نے دربار میں پسماندگان حسین کی حاضری کا حکم دیا۔ ابھی کوفے پہنچے تھے، اب دربار کوفہ پہنچے ہیں۔ ابن زیاد بیٹھا ہے، سب کو لیا گیا۔ یہ بدبخت، اللہ اکبر، علی کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے۔ ابن زیاد زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ ارے یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ ملعون کہتا ہے، خدا کا شکر ہے، نعوذ باللہ، خدا نے تم کو رسوا کیا۔ ملعون نے کہا، خدا نے تم کو رسوا کیا، تم کو قتل کیا، تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ یہ خطبات جناب زینب کبریٰ ہے کہ جنہوں نے تلاطم برپا کیا تھا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو۔ اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ جناب زینب کبریٰ کو دل دکھانے کے لیے کہتا ہے، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ کیا کیا؟ کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر؟ مگر جواب دیا، ارے میں نے تو اچھا ہی دیکھا، وہ خاصان خدا تھے،
جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا تھا، اور اپنے پیروں پر چل کر قربان گاہ کی طرف گئے۔ اور وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا ہوگا۔ ابھی بھی اس بدبخت کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب یہ فرزند امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔ کربلا میں اب یہ جناب زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، کچھ گفتگو کی، یہاں تک کہ کہتا ہے علی ابن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، کوفے میں حکم جاری کر رہا ہے، زین العابدین کو قتل کر دیا جائے۔ علی کی بیٹی دوڑی اور بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے ساتھ وہ اپنے ارادے سے باز آیا، کہتا ہے اچھا پھر رہنے دو ان عورتوں پر، پھر یہی لے کر جائے گا بیمار۔ کربلا نے زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، ابن زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب کیا ہوا؟ دربار برخاست کر دیا گیا، لیکن ایک الگ ہی قیامت ٹوٹی اہل حرم پر۔ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی پہلے کربلا کے مصائب دیکھے، پھر بازاروں اور دربار دیکھا، اب اسیری کے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے دن یہ سب قید ہیں۔ دوسرے دن ابن زیاد بدبخت کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے بازاروں کے کوچے کونے اور تمام قبائل میں گزارا گیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ اب یزید نے حکم دے دیا کہ قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو۔ تو کربلا سے آئے ہیں کوفہ میں گئے ہیں ابن زیاد کی دربار میں، دربار کے بعد قید ہوئے۔ اب کہا کہ ان کو شام لے کر آؤ، دمشق لے کر آؤ۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ آیا تھا، اب کوفے سے شام جا رہا ہے، اور کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہیں، عابد بیمار کی گردن میں توک ہے۔ جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ رستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں۔ قافلہ شام پہنچا، وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے۔ پہلے کوفہ اب شام۔ مجمع اتنا تھا کہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کئی زوال کے وقت دربار پہنچ سکتے تھے۔ اب یہ آپ شام کا واقعہ سن رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا تھا کہ پورا واقعہ کربلا میں سب سے سخت لمحہ کون سا تھا۔ یہ سوال تو بظاہر بڑا مشکل ہے۔ جناب علی اکبر شہید ہوئے، عباس علمدار شہید ہوئے، جناب قاسم شہید ہوئے، جناب علی اصغر شہید ہوئے، حسین ابن علی شہید ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ لیکن سید سجاد کا ایک ہی جواب تھا، الشام الشام الشام۔ یہ شام کے واقعات ہیں۔ پروپیگنڈے کے نتیجے میں اہل شام اہل محمد سے ناآشنا ہو چکے تھے۔ یہی بتایا گیا تھا یہ تو باغیوں کی جماعت ہے۔ کہتے ہیں جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا نا تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا۔ جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے تو کہتا ہے آج میں نے اپنے سارے قرضے وصول کر لیے۔ قافلے کو دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی نواسی ہے، علی کی دلاری ہے، دربار میں ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا کہ یزید کی دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ تحویل خطبہ دیا جس میں یہ بھی کہا سنیے یہ ایک جملہ ہے، یہ سوچئے یہ خاتون ہے، اتنے سارے مصائب سہ چکی ہے، جو سفر در سفر کر چکی ہے۔ اب ان کی جرت اور بہادری دیکھیے، یزید سے یزید کے دربار میں کہتی ہے کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ اپنی کنیزوں تک کے پردے کا اہتمام کر، اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے۔ ارے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے نوبت پہنچا دی کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں۔ ارے میں تو تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مثبت خیال کرتی ہوں۔ یزید کی ان گستاخیوں کو دیکھ کر اب یزید کے دربار میں بیٹھے لوگوں کی ہمت بڑھ رہی تھی۔
وہ دیکھ رہے تھے نا کہ یزید کیا کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے، اور یہ ہلا دینے کے لیے، تڑپا دینے کے لیے، رلا دینے کے لیے کافی ہے کہ اہل رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ یزید کے دربار میں یزید کی گستاخیاں دیکھ کر ایک شامی کھڑا ہوا، ایک سدھانے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، فاطمہ بنت حسین کی طرف، کہ اسے میری کنیزی میں دے دے۔ یہ سننا تھا کہ آپ کانپنے لگی۔ پھپھی جناب زینب سے لپٹ گئی۔ جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کیا کہتی ہے؟ بلند آواز سے کہا کہ کیا کہتا ہے، تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا۔ قصہ مختصر، ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہرا یزید کو، ملتا نہیں کوئی سہرا یزید کو۔ اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اب کربلا کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے۔ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا۔ جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی، یزید کو بھی اس کا احساس ہونے لگا، سمجھنے لگا، ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے۔ یہاں تک اب لوگ کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے۔ بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو جناب زینب نے کہا، ارے ہم تو اپنے پیاروں کو رو بھی نہ سکے ہیں، ہمیں ایک مقام، ایک جگہ تو دے دی جائے جہاں ہم رو تو لیں اپنے پیاروں کو۔ کہاں سے چلے تھے؟ مدینے سے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام۔ اب کہا گیا کہ انہیں واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ قافلہ دوبارہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلہ مدینے پہنچا، لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا۔ مدینے میں گہرام برپا تھا۔ داستان کربلا ختم ہو رہی ہے۔ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا تھا۔ امام حسین روزہ رسول پر گئے اور کیا کہا تھا؟ بس روزہ رسول پر ہی اس داستان کربلا کا اختتام کرتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ گئی اب روزہ رسول پر، اور کیا کہا؟ داستان کربلا انہی اشعار پر تمام۔ روزے پر مصطفیٰ کی اداسی سے چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ رو کر پکاری نانا میں یہ فریاد لائی ہوں، ارے میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں۔ اب جناب زینب کبریٰ نانا کہہ کر رسول خدا کو مخاطب کر رہی ہیں۔ اب جناب زینب کبریٰ نانا کہہ کر رسول خدا کو مخاطب کر رہی ہیں اور داستان کربلا سنا رہی ہیں۔ کہتی ہیں، نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لوٹ گیا، نانا ہمارے سر پر نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح کی جفا کی، لعینوں نے خیموں کو ہائے آگ لگا دی، لعینوں نے نانا عجیب سانے ہمر پر گزر گئے۔ اب جناب زینب کبریٰ نانا کہہ کر رسول خدا کو مخاطب کر رہی ہیں اور داستان کربلا سنا رہی ہیں۔ کہتی ہیں، نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لوٹ گیا، نانا ہمارے سر پر نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح کی جفا کی، لعینوں نے خیموں، نانا ہزار طرح کی جفا کی، لعینوں نے خیموں کو ہائے آگ لگا دی، لعینوں نے نانا عجیب سانے ہم پر گزر گئے، رنج و علم نے گھیر لیا، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اماں ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی، اور نانا شہید ہو گئے بھائی کے جان نثار۔ یہ جانب زینب کا مرثیہ ہے۔ سرکار دو عالم کے روزے پر ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار۔ نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی، باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، نانا تمہاری شکل کا فرزند جو ایک تھا، جانب علی اکبر کہا کر سنا، جانب علی اکبر کہا کر سنا، جگر پر وہ محروبی چل بسا، نانا شقیق کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ایسا ہوا نہ ہوگا،
جہاں میں ستم شدید، ارے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو عباس علمدار مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکاں پر چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر برہنے کوفے کے بازار میں گئے، نانا تمہاری آل گئی لٹ کر شام کے بازار میں، ارے پہنچی علی بیٹیاں دربار عام میں، نانا اسیر صاب تطہری ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گنہگار خستہ تن، نانا ہم اپنے حال پر روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، آپ نے سنا تھا پوچھا گیا تھا جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمر جیفا ستم، یہ زینب خزی ہیں وہ کلثوم دل فغار، ارے انگلی اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا نبکار، نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی، اور اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا سدھانے کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، اور اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا سدھانے کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازینے ستم چیلتے رہے، تو نانا تباہ ہو کر ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے، اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پر نشانوں کو دیکھ لو۔ بس آخری شعر، داستانے تمام بس ختم کر نثار یہ غمناک، داستان روئے ہیں اس ستم پہ زمین و آسماں۔ کربلا دی ہم